اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور آ کر کچھ دن یا کچھ لمحے یا کچھ عرصہ رہ کر وہ اپنی زندگی کو بسر کر کے قبر میں چلا جاتا ہے، آخرت میں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 18,000 مخلوقات ہے۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں سے سب سے افضل اور بہتر کر کے جو مخلوق پیدا کیا ہے وہ ہے انسان۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی شکل و صورت دے کر پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسان کو سب سے طاقتور بنایا ہے۔ تو اللہ نے جو سب سے انسان کو طاقتور بنایا ہے، یا اللہ نے انسان کو اچھی شکل و صورت دے کر پیدا کیا ہے، تو یہ پیدا کرنے کا انسان کو مقصد کیا ہے، ڈریم کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، کہ کس لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو بھی ہمارا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ ہم کسی سے اگر سلام کلام کرتے ہیں تو بھی ہمارا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اگر کوئی درخت لگاتے ہیں تو بھی ہمارا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم کسی کے جنازے میں جا کر شامل ہوتے ہیں تب بھی ہمارا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے چن لیا ہے، اللہ نے جو ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کر کے پیدا کیا ہے، اللہ نے جو ہمیں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے لیے کھانے کے لیے مہیا کی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی اچھی خاصی زندگی دی ہے۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے اللہ کا، کہ اللہ نے انسان کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، اللہ کا انسان کو پیدا کرنے کا ڈریم ٹارگٹ صرف ایک ہی ہے، انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم چاہے جتنی بھی دنیاوی کام کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، یہ انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادت آخر چیز ہے کیا؟ کیا صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے؟ باقی اور جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں وہ عبادت میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ساری کے ساری عبادت میں شامل ہوگا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق کریں تو ہمارا ہر کام عبادت میں شامل ہوگا۔ اگر ہم راستے سے کوئی پڑی ہوئی چیز کو جو انسان کو تکلیف دیتی ہے اگر ہم ہٹا دیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم مزدوری کرتے ہیں، دن بھر مزدوری کر کے جو بھی پیسہ ہوتا ہے، جو بھی ہماری مزدوری ہوتی ہے، وہ مزدوری لا کر اگر ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جتنا وقت ہم سوئے رہتے ہیں، جتنا وقت ہم نیند میں رہتے ہیں، اور نیند سے جاگنے کے بعد پھر ہم فجر کی نماز کو پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہم نیند میں سوئے رہیں یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کی بہت ہی شکل و صورت ہیں۔ اگر آپ کسی غریب یا فقیر مسکین کو ایک وقت کا کھانا دیتے ہیں، یا ایک کپڑا دیتے ہیں، یا کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں سے افضل عبادت نماز ہے۔ اور اگر آپ حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام کمائی کی طرف جاتے ہیں اور حرام کمائی سے اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کا عبادت میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر حرام کی کمائی سے آپ کسی فقیر یا مسکین کو خیرت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عبادت میں شامل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر اللہ کے رسول کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ زندگی کو بسر کرتے ہیں، جو بھی کام آپ کرتے ہیں اگر اللہ کے رسول کے مطابق کرتے ہیں، یہاں حتیٰ کہ اگر آپ بیت الخلاء میں بھی جاتے ہیں، اگر رسول کے سنتوں کے مطابق جاتے ہیں تو آپ کی عبادت میں یہ بھی شامل ہوگا۔ یعنی اللہ نے جو بھی حکم کیا ہے، اللہ کے رسول نے جو بھی اپنی زندگی میں عمل کیا ہے، ان عمل کو اگر آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تو آپ کی یہ ساری کے ساری زندگی عبادت میں شامل ہوگی۔